السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ آج جس موضوع کے متعلق بات ہے وہ معراج ہے۔ معراج اس کے متعلق بھی بہت سی خرافات، بہت سی بدعات معاشرے کے اندر ہیں۔ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی یہ دن کئی دفعہ آیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی کئی دفعہ آیا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی یہ دن کئی دفعہ آیا، صحابہ و آل بیت کی زندگی میں کئی دفعہ آیا۔ لیکن جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں یہ صحابہ نے، حضور نے نہیں کیا۔ چراغاں کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کیے جا رہے ہیں، نفلیں پڑھی جا رہی ہیں، پہ کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس کی حقیقت اتنی ہے، جو اللہ نے اپنے نبی کو جسم اطہر عطا کیا تھا، اسی جسم کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروایا۔ اس پر یقین لانا ہمارا ایمان ہے۔ اس واقعے کا منظر پس منظر، اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایمان میرے محترم دوستو اس واقعے پر ہو۔ جس طرح امت کے اندر بہت سارے گمراہ فرقے ہیں، ملحدین کہتے ہیں کہ معراج ہوا ہی نہیں ہے، انکار کر دیا انہوں نے، وہ مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں بس یہ خواب کے اندر ایک خواب تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام استراحت آرام فرما رہے تھے، اس دوران آپ کو خواب آئی۔ کمال کس کو کہتے ہیں؟ کمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، آپ کا کمال تو تب ہے، آپ نور عین کس کے ہیں؟ حضرت آمنہ کے۔ آپ بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت عبداللہ کے۔ آپ پوتے کس کے ہیں؟ حضرت عبد المطلب کے۔ حضرت ابو طالب آپ کے چچا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی زوجہ، حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی، حضرت زینب آپ کی بیٹی، حضرت رقیہ آپ کی بیٹی، ام کلثوم آپ کی بیٹی۔ یہ سارے رشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان رشتوں کے ہوتے ہوئے اسی جسم اطہر کے ساتھ رب معراج کروائے، اس کو میرے محترم دوستو معجزہ کہا جاتا ہے، کمال اس کو کہا جاتا ہے۔ نبوت کا کمال یہ ہے، آپ کی شان یہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ خواب کے اندر معراج کروایا، یہ کمال نہ ہوئی۔ پھر کمال یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے یا بعبدی، عبد کا لفظ استعمال کیا، رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، حبیب نہیں کہا، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو۔ نہیں، اللہ نے کہا بعبدہ، اپنے بندے کو۔ اور اس کے اندر جو محبت کا پہلو ہے وہ کسی اور جملے کے اندر نہیں ہے، بعبدہ، میرا بندہ، اور کائنات کا مالک خود کہے، اس کو کمال کہا جاتا ہے۔ یہ نبوت کی پھر شان ہے۔ معراج کروائی کیوں گئی؟ معراج ہوا کیوں؟ پس منظر اس کا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، مکی زندگی، دکھوں کا مجموعہ ہے، غم اور آلام کا مجموعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کسی نبی کو اتنے دکھ، غم اور تکلیفیں نہیں دی گئیں جتنی مجھے دی گئی ہیں۔ کسی نبی کے دکھ سارے انبیاء کے غم، دکھ اور تکلیفوں کو جمع کیا جائے، حضور نے فرمایا میرے دکھ اور میرے غم ان سے زیادہ ہے۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو آرے سے چیر دیا گیا، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کر دیا گیا، یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال مار کھا رہے ہیں، دعوت قومی لیلا و نہارا، 950 سال کا زمانہ، قوم دن کو بھی ستا رہی ہے، رات کو بھی ستا رہی ہے، اجالے میں اور اندھیرے میں بھی ہے، ہر وقت قوم ستا رہی ہے، اور آپ دعوت حق اس قوم کو پہنچا رہے ہیں، اللہ کی توحید کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، ابھی بچے ہیں، بھائی اٹھاتے ہیں، اٹھا کر لاتے ہیں، کپڑے اتارتے ہیں، وہ قمیض اتار لی جاتی ہے، تہبند ہے، آپ کو کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے،
بیابان کنواں ہے, اجڑا ہوا کنواں ہے, جنگل کے اندر کنواں ہے, اور وہاں بھوک اور پیاس ہے. پھر کنویں سے نکالا جاتا ہے. نکالے جانے کے بعد مصر کی منڈی میں آپ بکتے ہیں. پھر عزیز مصر آپ کو خریدتا ہے. پھر 7 سے 9 سال تک آپ جیل کے اندر رہتے ہیں. یہ سارا سفر دکھوں اور غموں کا سفر ہے. باپ سے آپ جدا ہیں, باپ کی شفقت سے آپ جدا ہیں. ادھر آپ کے والد گریہ اور زاری کرتے ہوئے, آپ کی یاد میں روتے ہوئے, آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. یہ سارے دکھ اور تکلیف اور غم نبی باپ پر بھی آ رہے ہیں, اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی آ رہے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام سے اولاد لے لی گئی, مال لے لی گیا, نعمتیں اللہ نے لے لی, ایک بیوی بچی ہے, اور میرے محترم دوستوں وہ خدمت کر رہی ہے. تو بدن میں بیماری ہے, اور ایک زبان چل رہی ہے جس سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اور اسی بیماری میں سالہ سال گزر رہے ہیں. یہ دکھ اور تکلیف حضرت ایوب علیہ السلام پر ہے. پھر نبیوں کے دکھوں اور غموں کو دیکھا جائے, ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو, سیدنا ہارون علیہ السلام کو, حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء تک نبیوں کے دکھوں اور غموں کو ایک طرف رکھ دیا جائے. آمنہ کے لال نے کہا میرے دکھ ان سے زیادہ ہیں, میرے غم ان سے زیادہ ہیں, میری تکلیفیں ان سے زیادہ ہیں. حالانکہ مقام دیکھیے, مرتبہ دیکھیے, مکہ سے مدینہ کا سفر ہے. حضور علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ام معبد راستے میں ایک عورت ہے, راہ چلتے ہوئے مسافروں کا اکرام کرتی ہے, کھانا کھلاتی ہے. یہ قافلہ پہنچا, حضور علیہ السلام وہاں پہنچے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام معبد سے کہا کچھ لے آؤ. ام معبد کہنے لگی اس وقت یہاں تو کات سالی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, گھر میں کیا دوں. خیمہ تھا, خیمے کے ساتھ ایک بکری بیٹھی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا اسے کہو ہمیں اجازت دے, ہم اس بکری کا دودھ نکالتے ہیں. تو وہ عورت کہتی ہے میرا خاوند باقی بکریوں کو لے کر گیا ہوا ہے, اگر یہ چرنے کے قابل ہوتی, اٹھنے کے قابل ہوتی, چلنے کے قابل ہوتی, وہ اس کو بھی ساتھ لے کر جاتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے کہو ہمیں صرف اجازت دے. ام معبد نے اجازت دی. حضور خیمے سے یہ گھوم کر آئے. جو بکری چلنے کے قابل نہیں, اٹھنے کے قابل نہیں, ریوڑ کے ساتھ جانے کے قابل نہیں, جب حضور آئے اس بکری نے حضور علیہ السلام کو دیکھا. راوی کہتا ہے بکری کھڑی ہو گئی, بکری کھڑی ہو گئی. حضور نے فرمایا گھر کے برتن لاؤ. آپ نے بکری کے تھنوں کے ساتھ ہاتھ لگایا اور بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے. آپ نے کہا برتن لاؤ. حضور خود اپنے ہاتھوں سے دودھ نکال رہے ہیں, برتنوں میں ڈال رہے ہیں, اور کہا سارے مسافروں کو پلاؤ. مسافروں نے بھی پی لیا. حضور نے خود نوش فرمایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نوش فرمایا. برتن اسی طرح دودھ سے بھرے ہوئے. آپ پھر آگے روانہ ہو گئے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, ذرا چلو 1400 سال پیچھے ذرا جاؤ. مکے اور مدینے کے درمیان یہ سفر ہے. یہ ام معبد کا خیمہ ہے. یہ ام معبد اس بستی میں رہنے والی ہے. یہاں ایک لاغر بکری ہے جو چل نہیں سکتی, جو خود اپنے سہارے پر قدم نہیں رکھ سکتی, چلنے سے آ رہی ہے. جب ایسی لاغر بکری بھی حضور علیہ السلام کا دیدار کرتی ہے, پھر وہ اپنی بیماری کو نہیں دیکھتی, اپنے دکھ کو نہیں دیکھتی, اپنے غم کو نہیں دیکھتی, وہ بھی ادب مصطفیٰ میں کھڑی ہو جاتی ہے. اور میرے محترم دوستوں ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وہ ہستی ہے, اگر میں آج کھڑی نہ ہوئی تو میرا حشر کیا ہوگا. پھر حضور علیہ السلام کے جب ہاتھ لگتے ہیں تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے. اب 1400 سال کے بعد ہم اپنے گربان میں جھانکے, کیا میرے گھر میں نبی کی سنت آتی ہے؟ میں نبی کی سنت کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں؟ میری زندگی میں نبی کی سنت کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ میرے اٹھنے اور بیٹھنے میں نبی کی سنت کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ وہ جس نبی کا ہاتھ مبارک تھنوں کے ساتھ لگا, تھنوں میں اتنی برکت آئی, اس بکری میں اتنی برکت آئی. حضور مدینہ گئے, اس عرصے میں بکری دودھ دیتی رہی. حضرت ابو بکر کے خلافت میں دیتی رہی, حضرت عمر کے زمانے میں دیتی رہی. یہ تاثیر کس نے رکھی؟ رب نے. جب ہاتھ لگے بے جان تھنوں میں دودھ آ گیا. پھر اس نبی مکرم, اس نبی اعلیٰ, میرے محترم دوستوں, اس حبیب کے, اس کریم کے, اس طٰہٰ و یاسین والے کے, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر و امام الانبیاء کے وجود اطہر سے نکلنے والی سنتیں کتنی قیمتی ہوں گی. ہم نے حضور کی زندگی کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ ہماری زندگیاں حضور کے سنت سے خالی.
ہمارے بازار میں تجارت حضور کی سنت زندگیوں سے خالی، ہمارے گھر حضور کی مبارک زندگیوں سے خالی، برکت کہاں سے آئے؟ بکری کے تھنوں میں جان آ سکتی ہے میرے محترم دوستوں، ان مردہ دلوں میں، آج ان مردہ وجود میں بھی جان آ سکتی ہے اگر اس وجود میں میرے محترم دوستوں حضور کا لایا وہ طریقہ آ جائے۔ مقام دیکھیے، مرتبہ دیکھیے، جانور ادب کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مکے کے سردار ہیں، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، اور یہاں تک کیا ایک معاہدہ کیا مشرکوں نے، اس معاہدے میں لکھا ان کا بائیکاٹ کرو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ان سے چیزیں لینا ان کو بیچنا، یہ معاہدہ کیا، بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیا، اور ان کو اور ان کے جانصاروں کو اور ان کے ماننے والوں کو شیب ابی طالب کی ایک گھاٹی ہے وہاں پہ معصور کر دیا، ان کے پاس کوئی جا نہیں سکتا اور ان سے باہر کوئی آ نہیں سکتا۔ اس گھاٹی میں خود حضور علیہ السلام موجود ہیں، حضرت ختیجہ موجود ہیں، حضور کی بیٹیاں موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، ماننے والے موجود ہیں۔ یہاں کب تک گزارا کرتے؟ 3 سال کا عرصہ گزر گیا، کھانا ختم ہو گیا، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بھوک لگتی تھی، یہ جو جوتا تھا اس جوتے کا چمڑا صاف کر کے ہم منہ میں لیتے اور اس کو چباتے، اس سے جو تھوک پیدا ہوتا اس سے ہم اپنی بھوک مٹاتے تھے۔ کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، پیاس سے بلک رہے ہیں۔ حضور کی اپنی بیٹیوں کا یہ حال ہے، باہر سے ہوا چلتی، اس ہوا سے پتے اندر آتے، اس پتوں کو جمع کیا جاتا، حضور اپنی گود میں ان پتوں کو رکھتے، حضور کی بیٹیوں نے وہ پتے کھا کر گزارا کیا۔ ذرا تصور تو کریں، 3 سال کا عرصہ گزرا، 3 سال کا 3 سال کا عرصہ بھوک اور پیاس میں۔ حضرت عمار، حضرت یاسر، ابو فقی، حضرت ذوالنیرہ، حضور جا رہے ہیں، اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، حضرت یاسر بندھا ہوا ہے، حضرت عمار بندھے ہوئے ہیں، ماں بھی ہے، بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، سب پہ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں میرے جانصاروں کو مارا جا رہا ہے، میرے جانصاروں کو پیٹا جا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں اے آل یاسر صبر کرو، اے آل یاسر صبر کرو۔ ابو فقی کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ آپ کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا۔ پھر جب حضور علیہ السلام جب یہ مکی زندگی، یہ مکے کی زندگی، آپ مکے والوں سے دعوت دے رہے ہیں، آپ نے کہا یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، چلو باہر والوں کو جا کر دعوت دیتا ہوں، کبھی تنہائیوں میں بیٹھ جائیں، کبھی تاریکی میں بیٹھ جائیں۔ اے جوان، تو اپنی جوانی کو سامنے رکھ، بوڑھا اپنا بڑھاپے کو سامنے رکھے اور تاریکی میں بیٹھ جائیں۔ کون ہے؟ امام الانبیاء ہیں۔ یہ کون ہے جن کے بارے میں حضور علیہ السلام کی والدہ کہتی ہیں بچپن میں حضور میری گود میں تھے اور آسمان سے ایک بادل آیا، اس بادل نے حضور علیہ السلام کو اپنے اندر لیا، اس بادل سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہ، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کی سیر کرواؤ۔ کیوں؟ لیعرفوا نعمتہ و صفاتہ، تاکہ دھرتی کے لوگ اس بچے کی ذات کو، صفات کو، کردار کو، حسن و جمال کو پہچان لیں۔ پھر آواز آتی ہے اوتوا خلق الآدم، اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دے دو، ومعرفتک نوح علیہ السلام کی معرفت دے دو، وشجاعت نوح علیہ السلام کی شجاعت دے دو، وحلتہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دے دو، وقلبہ ایوب علیہ السلام کا دل دے دو، ولسانہ داؤد علیہ السلام کی زبان دے دو، وحسن یوسف علیہ السلام کا حسن دے دو، وجہاد یوش علیہ السلام کا جہاد دے دو، وزہد عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، قناعت، صبر اور شکر دے دو۔ اس بچے کو سارے انبیاء کے حسن و جمال کے اندر غوطہ دے کر امام الانبیاء بنا کر بھیج دو۔ آج یہ امام الانبیاء، یہ حسن و جمال کے پیکر، بلکہ یوں کہیں واللیل آپ کی زلفیں ہیں،
رات بھی کالی ہے لیکن اس رات نے اس کالی چادر کو لیا ہے محمد مصطفیٰ کی زلفوں کی اس گہرے رنگ سے لیا ہے، والضحیٰ صبح نے روشنی کو لیا ہے۔ ہم کہیں گے یہ روشنی بھی اسے بھیک میں ملی ہے، حضور علیہ السلام کے اس روشن چہرے کے صدقے میں۔ یہ طائف کا سفر ہے، حضور علیہ السلام وادی طائف میں 3 سرداروں کے پاس گئے، تینوں نے باتوں کو ٹھکرا دیا، کسی نے نہ مانا، آپ مایوس ہو کر لوٹے۔ اور پھر میرے محترم دوستو یہاں پر بس نہیں کیا، آگے امام الانبیاء ہیں اور پیچھے وہاں کے لڑکے ہیں اور حضور پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ کے وجود سے خون نکلتا ہے، خون کے فوارے نکلتے ہیں، نالین مبارک خون سے آپ کے رنگین ہوتے ہیں اور یوں چپک جاتے ہیں۔ ایک باغ میں آپ نے پناہ لی، میں بہت ساری باتوں کو بیان نہیں کر سکتا، کیوں میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس ہمت نہیں ہے میں اس منظر کو بیان کروں، میرے پاس وہ میرے محترم دوستوں سخت نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے، جب آپ نے دیکھا ایک مقام پہ راوی لکھتا ہے حضور کو گرایا، آپ کھڑے ہوئے، مارنے والے پیچھے ہیں اور آپ نے یوں ہاتھ اٹھا کر کہا ربا میری امت کے ان لوگوں کو نہ دیکھ، مصطفیٰ کے آنسوؤں کو دیکھ، میری امت کے لوگوں کو نہ دیکھ، میری آہوزاری والی دعاؤں کو دیکھ، میرے رونے کو دیکھ، میری تڑپ کو دیکھ۔ یہ نادان ہے، انہیں نہیں پتا ہے۔ اور یہاں خادم ساتھ ہے، آگے آیا آپ علیہ السلام کے نال مبارک کو اتارنے کے لیے، آپ نے پاؤں مبارک پیچھے کر لیا، آپ نے فرمایا میرا جوتا مبارک، میرا نال مبارک نہ اتارنا۔ کہ کیوں اللہ کے محبوب؟ آپ نے فرمایا اگر تو نے میرا جوتا مبارک اتارا، اگر میرا پاک خون زمین پر گر گیا، پھر اللہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکے گا، اللہ ان کو ختم کر دے گا۔ 2 مرتبہ آسمان کے فرشتے روئے، ایک اس وقت روئے، اللہ نے پردوں کو ہٹا دیا، کہا دیکھو فرشتوں، دیکھو میرے محبوب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہاں ہاتھ اٹھا کر آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کو ختم کر دے، اللہ نے کہا ان کی نسلوں میں سے ہدایت دے دینا رب۔ آپ نے کہا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ربا یہ نہیں ہدایت لاتے، ان کی نسلوں میں سے لوگوں کو ہدایت دے دینا۔ یہ دکھ اور یہ غم، یہ دکھ اور تکلیفیں آپ لے کر واپس آئے۔ آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور اب ذرا تصور کرو آپ دل ہی دل میں باتیں کر رہے ہیں، ربا اپنے بھی نہیں مانتے، باہر والے بھی نہیں مانتے، اپنے بھی مار رہے، باہر والے بھی مار رہے، ربا دل دکھی ہے۔ انسان کا دل جب دکھتا ہے وہ اپنا دکھ باپ کو دکھاتا ہے۔ ربا آمنہ کے لال کا باپ تو آنے سے پہلے چلا گیا، اپنا دکھ ماں کو دکھاتا ہے۔ 6 سال کا تھا، ماں کی آغوش تو نے لے لی ہے۔ اسی سال چچا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، خدیجۃ الکبریٰ بیوی بھی اس سال چلی گئی، بیوی کو غم بتاتا ہے، ربا بیوی بھی نہیں ہے، محمد اپنا دکھ کسے سنائے، دل کی باتیں کسے سنائے۔ آپ اسی غم میں سو گئے، عرش والا دیکھ رہا ہے۔ آپ نے جبرائیل کو کہا جاؤ میرا محبوب غم زدہ ہے، اسے جا کر کہو رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں بھی کوئی غم زدہ ہوتا ہے نا، دوست کو کہتا ہے یار اس کا دکھ ہے، تو گاڑی لے کر آ ذرا اس کو پھرانے ٹرانے لے جائیں، اس کا غم ہلکا ہو جائے گا، اس کا دکھ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ نے بھی کہا یہ میرا دوست ہے، یہ میرا حبیب ہے، یہ غم زدہ ہے، آؤ میں تمہیں جنت کی سیر کرواتا ہوں، آؤ سدرۃ المنتہا سے آگے آؤ، رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ باقی نبیوں کو معراج زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر، اور ایک امام الانبیاء ہیں جن کو معراج اللہ نے آسمانوں پہ کرایا۔ اور پھر کیوں نہ کہوں کمال یہ ہے، لوگ کہتے ہیں نیند میں معراج ہوا، نیند میں نہیں، کمال یہ ہے یہی جسم اطہر ہو کون؟ محمد رسول اللہ، یہی جسم اطہر، اور انہی پاؤں مبارک میں مکے کی دھرتی پر بیٹھ کر حضور علیہ السلام کا مبارک جوتا نال بنانے والا، وہ جوتا حضور علیہ السلام کے، وہ نال آپ کے مبارک پاؤں میں، یہی بدن، یہی جوتا، اسی کے ساتھ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے۔ اس کو کہتے ہیں میرے محترم دوستو کمال۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ مقدس وادی ہے، اپنے جوتوں کو اتار کے آئیے، حضور کو کہا انہی جوتوں کے ساتھ آ جائیے۔ یہ کمال کس کا میرے محترم دوستو؟ آمنہ کے لال کا۔ یہ کمال کس کا؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اب ہم
اپنی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھے کیا ہے ہمارے پاس. ابھی موت کا فرشتہ آئے کس بات کو پیش کریں گے, کون سا منہ لے کر جائیں گے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, زندگی سنتوں سے خالی ہے. یہ رجب کا مہینہ ہے, آگے اللہ رمضان کی باریں ہم سب کو نصیب فرمائے. ابھی سے اپنی زندگیوں کی ترتیب بنا لو اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی نیت کرو. آج کے بعد یہ پورا مجمع نیت کر لے, انشاءاللہ سنت کے خلاف زندگی نہیں گزارے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.